نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی نشست میں خانقاہ کے معمولات میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا تھا. ملفوظ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جو طالبین اور سالکین آتے ہیں تو ان کے حسب حال جو گفتگو کی جاتی ہے وہ گفتگو تحریر ہوتی رہتی تھی اور اسی سے یہ چھوٹے چھوٹے ملفوظات بن جاتے تھے اور اس میں ہر موضوع پر گفتگو ہوتی تھی. ہر طرح کے طالبین اور سالکین آتے تھے. اس لیے ملفوظات کا اگر مطالعہ کیا جائے اپنے مطالعے میں رکھا جائے تو اس کا فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے. یہ چھوٹا سا ملفوظ ہے جس میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تقریبات میں خواتین جانے کا اصرار کرتی ہیں اور اگر خواتین کو جانے سے منع کیا جائے تو گھر کے اندر ایک فساد ہوتا ہے کہ جی ہمیں گھر کے اندر کیوں روکا جاتا ہے، تقریبات میں جانے سے کیوں منع کیا جاتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ تقریبات میں جانا تو اتنا برا نہیں ہے اگر پردے کی پابندی کے ساتھ ہے، اگر مخلوط اجتماع سے بچ کر ہے، احتیاط ہے تو جا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، محرم ساتھ ہو. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط کا جو دامن ہے ایسی تقریبات میں وہ ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے اور پھر آج کے زمانے کی جو تقریبات ہیں ان تقریبات میں مرد تو پھر بھی چلے جاتے ہیں، جس حال میں ہو چلے جاتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے تقریبات میں جانا جب تک کہ نیا جوڑا نہ ہو، میچنگ کے کپڑے ہوں، جوتے ہوں، جیولری ہو اور ہر تقریب کے لیے نیا ہو، تو اس سے ایک شوہر جس کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جو ان اخراجات کو برداشت کر سکے، اب اگر شوہر منع کرتا ہے تو گھر کے اندر فساد ہو جاتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ تقریبات میں عورتوں کے جانے کے انسداد کا طریقہ، روکنے کا طریقہ سہل یہ ہے کہ جانے کو منع تو نہ کریں مگر اس پر مجبور کریں کہ کپڑے زیور وغیرہ کچھ نہ پہنیں، خصوصی اہتمام کے ساتھ نہ جائیں. بس اگر تقریب میں جانا ہی ہے تو جس حال میں ہے اسی حال میں چلی جائیں. فرمایا کہ اس طرح سے اگر کہا جائے گا تو یہ خود بخود جانا بند کر دیں گی، خود بخود جانا بند کر دیں گی. اور اگر ویسے روکا جائے کہ جی تقریب میں جانے کا یہ نقصان ہے وہ نقصان ہے تو پھر اس کی وجہ سے گھر کے اندر ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے،
ایک اختلاف کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکمت کے ساتھ گھروں میں چلنا چاہیے۔ کوئی ایسی تکرار، کوئی ایسی زدہ زدی کا ماحول، اس کا جو اثر ہے وہ بچوں کی تربیت کے اوپر پڑتا ہے کہ اگر گھر کے ماحول کے اندر آپس میں اختلاف ہوا، زدہ زدی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، تو اس سے بچوں کی جو تربیت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو حتی الامکان اس سے تو بچنا چاہیے، لیکن اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ گفتگو کے ذریعے سے سمجھانا چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک عورت کے لیے جو سب سے زیادہ زیب و زینت ہے وہ اس کے شوہر کے لیے ہے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر عورت گھر کے اندر ہے، اگر گھر کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ شوہر کے لیے اس جو بھی زیب و زینت ہے، جو لباس ہے، تو وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ سب سے اچھی حالت میں ہے، شوہر کے پاس ہے، تو پھر اس اچھی حالت میں کسی تقریب میں جانے سے کیا اعتراض ہے؟ تو پھر اسی حالت میں کسی تقریب میں چلے جانا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر تو میلی کچیلی رہیں، عجیب حال بنا کر رہیں، اور جب کسی تقریب کے اندر جائیں تو میرے الفاظ نہیں ہیں، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی تقریب میں جائیں تو اس طرح سے بن ٹھن کر جائیں جیسے کسی نواب کی بچی ہیں۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اس طرح سے بن ٹھن کر جائیں، اور شوہر کے سامنے میلی کچیلی رہیں، اس حال کے اندر رہیں کہ شوہر کا ان کی طرف میلان بھی نہ ہو۔ بہت سی گھروں کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی شوہر جو ہے وہ بیوی کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا۔ تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح سے عورت کو شوہر کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کے دل کے اندر اس کی طرف رغبت ہو، میلان ہو، اس طرح سے گھر کے اندر وہ رہتی نہیں ہے۔ تو شوہر کے ساتھ تو معاملہ ایسا ہے جیسے اجنبیت کا سا، اور پھر محفل میں جا کر بن سنور کر جانا، اچھا لباس پہن کے جانا، اکثر اس کے اندر یہی خرابی ہے کہ پھر آپس کے اندر ایک تقابل پیدا ہو جاتا ہے، موازنہ پیدا ہو جاتا ہے، کس کا لباس کیسا تھا، کس کا برانڈ کون سا تھا۔ اب کسی کو اپنے سے اچھی حالت میں دیکھا تو خود احساس کمتری کا شکار ہو گئی، اور کسی کو اپنے سے کم حالت میں دیکھا تو دل ایک تفاخر، ایک بڑائی اندر پیدا ہو گئی۔ تو دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں کہ نہ اپنے اندر بڑائی پیدا ہونی چاہیے، تفاخر آنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، یہ بھی پسندیدہ نہیں، اور نہ کسی کو اپنے سے زیادہ دیکھ کر، قیمتی لباس، قیمتی جیولری میں دیکھ کر احساس کمتری کے اندر مبتلا ہونا چاہیے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جس کو اپنے سے بڑا ہوا دیکھا، اب دیکھ کر دل کے اندر یہ بات ٹھانی کہ بھئی میرا بھی معیار یہی ہونا چاہیے، میرے پاس بھی ایسی جیولری ہونی چاہیے، ایسا لباس ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ شوہر کی جیب اجازت دیتی نہیں۔ اور پھر عورت کی جو ضد ہے وہ تو مشہور ہے کہ اگر عورت ضد پر آ جائے تو وہ مشہور مقولہ ہے کہ مان جائے تو آپ سے اور نہ مانے تو باپ سے، پھر کہنا نہیں مانتی۔ تو اس لیے اب اس نے دیکھا کہ فلاں کا تو ایسا لباس تھا، میرے پاس تو ایسا ہے نہیں، اب جو ہے وہ شوہر کے ساتھ ضد شروع ہو گئی، گھر کے اندر ایک فساد کھڑا ہو گیا۔ شوہر کہتا ہے کہ کہاں سے لے کر آؤں، اور بعض اوقات یہی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو شوہر کو غلط روزی کے راستے پر لگا دیتی ہیں۔ کہیں وہ رشوت لینے لگتا ہے، کہیں پہ غلط طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، کاموں میں خیانت کرنے لگتا ہے، اور کہیں پر مجبور ہو کر مقروض ہو جاتا ہے، قرض لے کر بھی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا دباؤ جو ہے وہ اس مرد کے اوپر ہوتا ہے کہ کس کس چیز کا جو ہے وہ سامنا کرے۔ آگے مسائل پر مسائل ہیں۔ پھر یہ زمانہ قناعت کا زمانہ ہے، یہ زمانہ جس قدر مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے،
اور جس حساب سے اور جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ آدمی بس اپنی ضروریات پر اکتفا کرے، فضولیات کا، غیر ضروری چیزوں کا تصور بھی نہ کرے، کہ ضرورت کی چیزیں اگر عزت آبرو کے ساتھ اگر وہ پوری ہو جائیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خواہشات تو دور کی بات ہے، کیونکہ خواہشات کبھی انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ جتنا چاہے انسان خواہشات کو بڑھاتا چلا جائے، خواہشات کا بڑھانا اس میں کوئی قیمت تو لگتی نہیں، جتنا چاہے بڑھاتے چلے جاؤ، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور ان خواہشات کی قیمت ہر کسی کے پاس ہوتی نہیں، کہاں سے لے کر آئے، کیسے پورا کرے، اور پھر اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک جگہ پر اس کی انتہا ہو کہ یہاں پہنچ کر خواہش کی تکمیل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اور کوئی خواہش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اندر حرص ایسی ہے کہ اگر اسے ایک وادی مال کی دے دی جائے تو آرزو کرتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو بس کر دوں، اور ایک اور دے دی جائے تو پھر آرزو ہے کہ ایک اور مل جائے تو بس کر دوں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے حرص کا جو پیٹ ہے، یہ جو حرص ہے نا، ہوس، حرص، تو اس کو بجز دوزخ کی مٹی کے کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب خواہشات زیادہ ہوں، حرص و ہوس انسان کے اندر زیادہ ہو، تو پھر دنیا کے فنا کا مراقبہ کرنا چاہیے، فنا عالم کا، دنیا کے فنا کا، اپنے فنا کا، کہ ہم سے پہلے بھی تو دنیا کے اندر تھے، آج وہ موجود نہیں ہے۔ عالیشان محلات کے اندر رہتے تھے، آج وہ محلات کھنڈر بنے ہوئے ہیں، آج وہ محلات ویرانوں کے اندر تبدیل ہیں۔ آپ جا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی یادگاریں موجود ہیں، لیکن کیا ہے، وہاں پہ الو بول رہے ہیں۔ اور کوئی زمانہ تھا کہ کتنے تم تراق کے ساتھ وہ رہتے تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دن دنیا سے ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن اگر دنیا سے جائے کم از کم اپنے اللہ کو تو راضی کر کے جائے، اس حال میں دنیا کو چھوڑے کہ اللہ اس کا راضی ہو۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا تو پھر کیا لے کر گیا؟ ایک ہی تو سرمایہ ہے کہ اللہ کی رضا کو یہاں سے لے جائے، پھر آگے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے کبھی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور نہ خواہشات کی تکمیل میں اپنی زندگی کے اوقات کو گنوانا چاہیے۔ جو وقت پہ میسر آ جائے، جو کھانا میسر آ جائے، جیسا لباس میسر آ جائے، جیسی زندگی کی سہولیات میسر آ جائیں، بس اس پہ انسان راضی رہے، اس پہ قناعت کر لے، اللہ کی رضا میں راضی رہے تو زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اور اگر قناعت کو اختیار نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حرص و ہوس کا شکار ہوگا، اور جہاں پر حرص و ہوس ہوگی پھر وہاں پر پریشانیاں اتنی ہوں گی کہ جس کا انسان تحمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خواتین کے باب میں فرماتے تھے کہ ان کی وہ کیفیت ہے کہ کتنے ہی جوڑے ان کے پاس موجود ہوں لیکن پھر بھی جوڑے نہ ہونے کا شکوہ ہے، کتنے ہی کپڑے جوتے موجود ہوں لیکن پھر بھی شکوہ ہے کہ اور نیا ہونا چاہیے۔ تو اس کی مثال فرماتے تھے کہ جیسے دوزخ کی مثال ہے کہ قیامت میں دوزخ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کہے گی میرا پیٹ تو نہیں بھرا، اور آنے دو، اور آنے دو۔ تو اسی طرح فرمایا کہ عورت کی، ان کی خواہشات کی مثال ہے کہ ان کی بھی وہی مثال ہے کہ جتنا ہو حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اور پھر مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی عورت سے پوچھو کہ بھائی تمہارے پاس لباس، کپڑے کتنے ہیں، تو یہی کہے گی کہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس چند چیچڑے ہیں۔ اور جوتے کتنے ہیں، تو کہا کہ بس چند لیتھڑے ہیں۔ اور برتن کتنے ہیں، کہا کہ چند ٹھیکرے ہیں۔ یعنی یہ کیفیت ہے کہ اچھے سے اچھا برتن گھر میں ہو لیکن کہیں اس سے اچھا دیکھ لیا کہ وہ ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا لباس موجود ہو لیکن اس سے اچھا دیکھ لیا کہ وہ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے تھے ان کی وہی مثال ہے حل میں مزید، حل میں مزید، کہ اور چاہیے، اور چاہیے، کہ کتنا ہی لباس ہو
کہ کیا ہے، چند چیتھڑے ہیں، چند لیتھڑے ہیں اور چند ٹیکرے ہیں. بس 3 باتوں کے اندر شوہر کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ شوہر ساری زندگی احسان کرتا ہے. کبھی کوئی ناگواری کی بات پیش آ گئی، ماحول ہے، گھر کا ماحول ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، تو جتنے اس کے احسانات ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، وہ ذرا سی دیر کے اندر، ناشکری بہت ہے نا، ناشکری، تو ذرا سی دیر کے اندر وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے کبھی اس گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. ساری زندگی کے اس کے احسانات، اس کی راحت 2 منٹ میں اس کو پانی پھیر دے گی کہ میں نے تو کبھی گھر میں سکھ دیکھا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ تکلیف کے ساتھ رہی، پریشانی کے ساتھ رہی. تو یہ کیفیت ہے. اب یہاں پر ضرورت کس چیز کی ہے؟ یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ شروع سے ذہن سازی کی جائے، اپنا ہم خیال بنایا جائے، اس کے اوپر محنت کی جائے. اگر آدمی اس پر محنت نہیں کرے گا تو پھر تو اختلاف ہوگا بہت زیادہ، جس میں انسان کے لیے گزر بسر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ذہن سازی کر کے، شروع سے محنت کر کے اگر اپنے گھر کو چلایا جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کبھی ٹیڑھ پن تو آتا ہے، کیونکہ نا آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو فطری طور پر، جبلی طور پر وہ ٹیڑھ پن تو مزاج میں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس ٹیڑھ پن کے ساتھ گزارا کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اگر اس پسلی کو سیدھا کرو گے، وہ سیدھی تو ہوگی نہیں، وہ ٹوٹ جائے گی. تو گزارا تو اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ کرنا ہے، اور اس ٹیڑھ پن کے لیے اپنے کو آمادہ بھی رکھنا چاہیے ذہنی طور پر کہ بھئی اس کے ساتھ اسی طرح سے گزارا کرنا ہے. لیکن ذہن سازی کرنی چاہیے اور ٹھنڈے طریقے سے سمجھانا چاہیے، اپنا ہم خیال بنانا چاہیے. اور جب آدمی محنت کرتا ہے، محنت کرتے 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 کچھ عرصے کے بعد اس کے بہتر نتائج آنے لگتے ہیں. اور اس لیے بھی محنت کرنی چاہیے کہ جتنی دونوں کے مزاج میں، طبیعتوں میں ہم آہنگی ہوگی، اتنا ہی بچوں کی تربیت پر اچھا اثر آئے گا. کیونکہ انسان کی اصل کمائی تو اس کی اولاد ہے، تو جتنا اس کے اوپر دونوں کے اندر ہم آہنگی ہوگی، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. اور بچے انسان کی کمائی ہے، تو اس لیے اپنی اولاد کی خاطر انسان قربانی دے لے اور اس پر جو ہے وہ محنت کرے، ذہن سازی کرے، اس کو بدلنے کی کوشش کرے. لیکن بات وہی ہے کہ گزارا تو ٹیڑھ پن کے ساتھ کرنا پڑے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ تقریبات میں خواتین کو جانے سے کیسے روکا جائے. اگر روکتے ہیں تو گھر میں فساد ہوتا ہے، اور اگر جانے دیتے ہیں تو وہاں بہت سی خرابیاں ہیں. بالخصوص آج کے زمانے میں یہ موبائل فون کا فتنہ ایسا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی جو ہے وہ تصویریں لے لی جاتی ہیں. تقریبات میں خواتین کھڑی ہیں، وہ تصویریں لے لی، پتہ بھی نہیں چلا. اور پھر لینے والوں کا یہ حال ہے کہ اسے اٹھا کر فیس بک پہ بھی ڈال دی جاتی ہے. یعنی جس کو دیکھو اپنا وہ اسٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہا ہے، وہ اپنی فیس بک کے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کر رہا ہے، یا اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ وہ چیزیں لگا رہا ہے کہ جی آج ہم کہاں گئے، ہم نے کیا کھایا، ایک ایک چیز کو جو ہے اس پہ اپڈیٹ کر رہا ہے. اب اندازہ لگائیے، تم اپنی تصویر لگاؤ تو لگاؤ، پرائی تصویریں کیوں لگاتے ہو؟ اور یہ تو ایک بڑی چوری اور خیانت کی بات ہے کہ کسی کی بغیر اجازت کے اس تقریب کے اندر تصویر لے لی جائے. پچھلے دنوں ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، اب ان کی جانب سے سخت اس چیز کی ممانعت ہے کہ کسی تقریب میں کہیں پر کوئی میری تصویر نہ لے. اب کسی نے ایسی خاموشی کے ساتھ تصویر لے لی، اس پر حضرت کی ایک تحریر آئی جس میں سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ بغیر بتائے ہوئے آپ تصویر لے لیں اور پھر اس تصویر کو لے کر اور آپ اسے آگے پھیلا بھی دیں. تو حضرت نے صاحب لکھا کہ یہ جہاں جہاں تک یہ جائے گی، اب اس کے پھیلانے کے، تشہیر کرنے کے ذمہ دار آپ ہوں گے. کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. جس کسی نے بھی پتہ تو نہیں چلتا نا کہ کس نے لی ہے، تو آپ ذمہ دار ہوں گے.
تو خواتین جو پردے والی خواتین ہیں، تقریبات کے اندر جا کر اور پھر وہاں جا کر اس طرح سے بے آبرو ہونا کہ جن کا کبھی کوئی چہرہ نہ دیکھتا ہو، اور وہاں تقریب میں بیٹھ کر کوئی تصویر لے لے اور اسے آگے واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ ڈال دے، فیس بک پہ ڈال دے، تو دنیا جہاں کے اندر کتنی بے پردگی اور رسوائی کی بات ہے۔ اس لیے آج کل کے حالات کے اندر ویسے بھی اگر انسان احتیاط کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر خواتین جاتی ہیں با پردہ خواتین تو حتی الامکان جو ہے حجاب کے ساتھ بیٹھے، تاکہ کوئی یہ حرکت نہ کر سکے۔ یہ کھیل بن گیا ہے، لوگوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ یعنی آج یہ کیفیت ہے کہ سڑک پہ کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، بچانے والا کوئی نہیں ہے، ویڈیو بنانے والے سب ہیں۔ یہ نہیں کہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو ارے بھائی ان کا بیچ بچاؤ کراؤ، نہیں، بیچ بچاؤ کرانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ویڈیو بنانے والے تماش بین سب بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری خرابیاں ہیں جو آج کے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جو حکمت کی بات بیان کی، فرمایا کہ خواتین کو تقریبات میں جانے سے منع تو نہ کرو، لیکن ان سے یہ کہو کہ بھئی ہماری طرف سے اجازت تو ہے۔ اور ایک واقعہ حضرت نے خود اپنا بھی بیان کیا کہ پیرانی صاحبہ نے کسی شادی کی تقریب میں جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ جس حال میں ہو اسی حال میں چلی جاؤ۔ فرمانے لگی کہ تم مجھے جانے سے روکتے ہو۔ حضرت نے کہا میں تو نہیں روک رہا، میں تو جانے کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن آپ جس حال کے اندر ہو اسی حال میں چلے جاؤ، کیونکہ عورت جب شوہر کے پاس ہے تو وہ سب سے بہتر حالت کے اندر ہونی چاہیے، اس سے بہتر حالت اس کی نہیں ہونی، شوہر کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو زیب و زینت ہے وہ شوہر کے لیے ہے، باہر والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ انہوں نے بار بار یہی ضد کی کہ آپ مجھے جانے سے روکتے ہیں، اور میں یہی کہتا رہا نہیں، میں تو جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ بالآخر انہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا کہ اس حال کے اندر تو میں نہیں جاتی۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اور مردوں کو بھی اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، تقریب کے لیے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں بس ابھی تیار ہو کر آتا ہوں جلدی سے۔ میں نے کہا تیار تو اب بھی، آپ کون سے بغیر کپڑوں کے ہو، اب بھی تیار ہو؟ بس چلو اسی طرح چلتے۔ کہتے نہیں وہ کپڑے، میں نے کہا کیا ضرورت ہے، میں بھی اسی حال میں بیٹھا ہوں، آپ بھی اسی حال میں، چلو چلتے۔ میں لے گیا اسی حال میں، اس میں کون سی تیاری کی بات ہے؟ تو اس لیے بڑی حکمت کی یہ بات بیان کی کہ ان سے، خواتین سے یہ کہو جانے سے منع بھی نہ کرو، اگر منع کیا تو گھر کے اندر فساد ہوگا، خرابی ہوگی۔ تو بس یہ کہو کہ بھئی جس حال کے اندر ہو اسی حال میں چلی جاؤ۔ تو فرمایا حضرت نے کہ پھر خواتین خود بخود جانا بند کر دیں گی، ان کا خود بخود جانا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس حال میں یہ جانا پسند نہیں فرمائیں گی، کیونکہ اب نوبت اب یہاں تک آ چکی ہے کہ ہر تقریب کے لیے نیا جوڑا ہونا چاہیے۔ اور کوئی کہے جی فلاں ابھی کچھ دن پہلے تو نیا بنایا تھا، تو کہا جی وہ تو پہلی تقریب میں پہن لیا، اب اگر نئی تقریب کے اندر بھی وہی پہنا تو عورتیں کیا کہیں گی؟ عورتیں تو یہ کہیں گی کہ اس کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، تو یہ ہر جگہ وہی جوڑا پہن کر آ جاتی ہے، اس کے پاس تو ایک ہی جوتی چپل ہے یا جوتی ہے وہی پہن کر آ جاتی ہے، تو اس لیے نئی ہونی چاہیے۔ تو یہی جو دماغ کا خناس ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے کہ بھئی اس میں انسان کا عزت اور احترام کوئی لباس کے ساتھ نہیں ہے۔ آج اس کو ہم نے لباس کے ساتھ جوڑ لیا ہے کہ اگر ہم وہی جوڑا پہن کر چلے گئے پتہ نہیں لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے۔ تو لباس سے عزت اور احترام نہیں ہے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر عزت اور احترام لباس کے ساتھ وابستہ ہے تو جب ہم اپنے لباس کو اتار کر کھنٹی پر لٹکا دیتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی عزت اور احترام کو اتار کر کھنٹی پہ لٹکا دیا؟ عزت اور احترام تو وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کی چیز ہے، اس کے اندر کی شرافت ہے، کرامت ہے، اس کی نیکی ہے، اس کا تقوی ہے، اس کے اخلاق ہے، وہ اندر کی چیز ہے، اور وہ کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور وہ کسی لباس کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں، لیکن سادگی اتنی تھی کہ حضرت کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا جس نے پہلے سے نہ دیکھا ہو۔ ایک سادہ سا کرتا، ایک لنگی، سادہ ٹوپی سر کے اوپر، اتنی سادہ وضع، اور عزت اور احترام کیسا کہ آج تک دنیا کے اندر ان کا عزت اور احترام موجود ہے، لیکن سادہ زندگی تھی
اور فرماتے تھے کہ 4 لفظ مولوی کے میرے ساتھ لگ گئے، اگر یہ 4 لفظ نہ لگے ہوتے اپنے کو ایسا مٹاتا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کی ماں نے اسے جنا بھی تھا یا نہیں جنا تھا. اتنی سادگی. تو عزت اور احترام کسی لباس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، وہ تو انسان کی ذاتی خوبی، ذاتی صفت ہوتی ہے. اس کے اندر ترقی کرنی چاہیے باطنی طور پر، روحانی طور پر، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اس کے اندر تزکیہ کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے انسان کو ترقی کرنی چاہیے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کبھی یہ معیار اپنے لیے مقرر نہیں کرنا چاہیے، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، کہ ہم انسانوں کی نظر میں کیسے ہیں. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں. لوگوں کی نظر کا کوئی معیار نہیں ہے کہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 2 آدمی آپ کی تعریف کر رہے ہیں، 4 آدمی آپ کو برا بھی کر رہے ہیں. تو یہ کون سی تعریف ہوئی؟ کسی کی نظر میں آپ اچھے ہو، کسی کی نظر میں آپ برے ہو. تو قطع نظر اس سے کہ انسان یہ سوچے کہ میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کا سوچے کہ اللہ کا پیارا میں بن جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بن جاؤں. اور وہ کسی لباس سے نہیں بنتا، کسی اچھے مکان سے، عالیشان کھانوں سے، ان سے انسان نہیں بنتا. وہ تو نیکی اور تقوی سے بنتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے، وہی محترم ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ نیکی والا ہے. اور پھر تقوی کی تعریف یہی ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو. جہاں اس کی عبادات، عقائد ہے، وہاں اس کے معاملات ہے، اس کی معاشرت ہے، اور اخلاقیات کا جو شعبہ ہے کہ اس کے اخلاق حسن اخلاق ہونے چاہیے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کرسی لاؤ ادھر. تو اس طرح سے جو ہے اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس سے انسان اللہ کا بھی پیارا بنتا ہے، اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے. اور اسی طریقے سے جب اللہ کا محبوب اور پیارا بنتا ہے تو اللہ مخلوق کی نظر میں اس کی عزت اور احترام کو بڑھا دیتا ہے، اس کے وقار کو بڑھا دیتا ہے. لیکن پہلا جو درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ہے کہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جائے. اس کے بعد اللہ لوگوں کا بھی محبوب بنا دے گا، لوگوں کا پیارا بنا دے گا. اس لیے کبھی اس سطحی چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو معیار نہیں بنانا چاہیے، بلکہ نیکی اور تقوی کو اپنا معیار بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.